الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. دوستو، اللہ رب العزت کا ہزارہاں شکر ہے کہ جس نے پھر سے یہ موقع عطا فرمایا کہ ایک اجتماع کی صورت میں اپنے آپ کو سنوارنے کا اور اپنی آخرت سنوارنے کا موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے. آج طبیعت بھی کچھ ناساز ہے. نزلہ زکام بخار ہے. کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو پورا کر سکوں جو آج کے تحریک تحفظ اسلام کے ہفتہ وار میں ہونے والے اجتماع کے اندر جس موضوع سے ہم نے باتیں کرنی ہیں اس موضوع کا نام ہے آداب زبان. پہلے ہم نے ایک موضوع سنا تھا 2-3 ہفتہ پہلے اجتماع کے اندر کہ زبان کو 8 چیزوں سے بچانا ضروری ہے، اور آج موضوع ہوگا کہ آداب زبان. یہ بھی ایک نیا موضوع ہوگا اور انشاءاللہ العزیز علم میں اضافہ ہوگا. ذرا توجہ سے بیٹھیے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید لا ریب لا شک کا کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو بات بھی کرتا ہے ایک محافظ اس کے پاس موجود ہے جو فوراً اس کو لکھتا ہے اور اس کے ریکارڈ کو مرتب کیا جاتا ہے. دوستو، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ زبان ایک راز ہے. انسان کا ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن پورا انسان اس چھوٹے سے عضو کے اندر چھپا ہوا ہے. یا یوں سمجھو کہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے انسان کے اندر. انسان اس زبان کے نیچے پورے کا پورا انسان چھپا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے المرء مخبون تحت لسانہ. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان سے اس کا ظہور ہوتا ہے، زبان سے انسان کا تعارف ہوتا ہے، زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. تفسیر کبیر کے اندر آتا ہے المرء مخبون تحت لسانہ کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ چھوٹی سی زبان پورے انسان پر ایک پردہ ہے. چھوٹی سی زبان. اگر انسان خاموش بیٹھا ہے تو آپ کو بالکل یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عالم ہے، یہ جاہل ہے، عاقل ہے، احمق ہے. کچھ نہیں پتہ چلے گا. لیکن جب بولے گا
تو اس کے بولنے سے، اس کے الفاظوں سے بہت جلد ہی اس کی حیثیت جو ہوگی وہ بکھر کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یاد رکھیے گا، زبان سے پھسلنا انسان کو اس گڑھے میں گراتا ہے کہ جہاں قدموں کا پھسلنا اس گڑھے میں نہیں گراتا، جس گڑھے میں زبان کا پھسلنا انسان کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تخت پر بھی بٹھاتی ہے، اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گلیوں میں رلاتی ہے۔ یعنی سارے کا سارا انسان اس زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ایک ہی زبان انسان کو تخت کی بلندیوں پہ لے جاتی ہے، ایک ہی زبان انسان کو گلیوں کے اندر رلاتی ہے زبان، پورے کا پورا انسان اس زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر اپنی امت کو محتاط رہنے کا درس عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جب زبان کو تم حرکت دو، یہ معاملہ اتنا احساس ہے، اتنا حساس معاملہ ہے، فرمایا جب بھی تم اپنی زبان کو حرکت دو تو بے توجہی کا شکار نہ بننا۔ جب بھی تم اپنی زبان کو حرکت دو، سوچ کے بولنا، سمجھ کے بولنا، سوچ سمجھ کے بولنا، کیونکہ انسان زبان ایک ایسا تیر ہے، جب یہ چلتا ہے تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہر وقت کوشش ہونی چاہیے کہ اس زبان کو راہ راست پر لگائیے، اور راہ راست پر لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آج کے اجتماع میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی پر روشنی پائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ بھی کریں گے، اور آئندہ کے لیے یہ عہد بھی کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز اگر پہلے زبان کہیں بے جا بھی چلتی رہی، اب انشاءاللہ العزیز پوری ہم پابندی کریں گے۔ ایک ذہن ہونا چاہیے اس کو سمجھ کر، اور پھر اپنی زبان کو آداب کے دائرے کے اندر رکھ کر، آداب کی شکل میں زبان سے حکمت کے کام لیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک نیت ہونی چاہیے۔ اس موضوع کو سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر جلد پہلی صفحہ نمبر 13 حدیث نمبر 10، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے تمام اعضاء کے بارے میں، ان کے مقابلہ میں صرف 2 اعضاء کو اہم سمجھا، جس کی اذیت مسلمانوں تک زیادہ پہنچتی ہے۔ ایک اعضاء ہے ہاتھ، دوسرا اعضاء ہے زبان۔ ہاتھ سے بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے، زبان سے بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان ثابت سلامت رہے
اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. اب زبان کو پہلے رکھا, ہاتھ کو بعد میں رکھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی, یاد رکھیے گا کہ زبان کا زخم ہاتھ کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ہاتھ کے زخم سے زبان کا زخم زیادہ سخت ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کا زخم لگانے کے لیے دوسرے انسان کا سامنے ہونا ضروری ہے, یا کوئی آلہ ہاتھ میں ہو, سامنے پھر بھی موجود ہے, اس کو دیکھ کر نظر رکھ کر اس کو زخم دیا جاتا ہے. لیکن زبان جو ہے اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع ہے, اس کے لیے کوئی نشانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے بندے کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. بندہ زمین کے کسی کونے پہ بھی بیٹھا ہو, اس سے انسان زخم پہنچا سکتا ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ زبان, ہاتھ سے پہلے زبان کے زخم کو رکھا, کہ یہ زبان کا زخم ہاتھ کے زخم سے زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ من لسانہ و یدہ, فرمایا کہ زبان کا زخم, کیونکہ زبان کا دائرہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے, انسان کسی جگہ پہ بھی بیٹھا ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے تمام اعضاء میں سے 2 اعضاء کو چنا, اور پھر ان 2 اعضاء میں سے سب سے پہلے زبان کو رکھا. اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے, انسان سامنے نہیں ہے تب بھی زبان کے زخم اس کو دیے جا رہے ہیں, وہ سامنے ہے تب بھی زبان کا زخم اس کو دیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کا زخم یہ مرہم سے بھر جاتا ہے, ختم بھی ہو سکتا ہے, لیکن زبان کا دیا ہوا زخم یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. زبان کا زخم یہ اتنا سخت ہے, بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ تلوار کا زخم مل جاتا ہے, زبان کا زخم نہیں ملتا. زبان کا اتنا سخت زخم ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ احج المشرکین فإنہ اشد علیہم من رشک النبل. اے حسان, تم اپنے اشعار کی شکل میں مشرکین کی مذمت بیان کرو اور مشرکین پر اپنی زبان سے حملہ کرو. فیض القدیر جلد 2 صفحہ نمبر 62 پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کو تیروں سے ایسے زخم نہیں ہوتے, تیروں سے اتنے زخم نہیں ہو سکیں گے. اے حسان, زبان سے حملہ کرو, اس کے گہرے زخم ہوتے ہیں, زبان کے زخم گہرے ہوتے ہیں. اگر حق بات کا, یہ زبان حق بات کا اظہار بھی کرتی ہے, لیکن فائدہ میں یہ ہاتھ سے زیادہ کہیں کام دیتی ہے, ہاتھ سے بھی زیادہ, بہت زیادہ کام دیتی ہے. اس کے مہلک زخم پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر اس زبان سے. اور یہ زبان جس پر زبان سے حملہ کیا جاتا ہے وہ زخم کبھی بھرتے نہیں ہیں. فصل المقال کے اندر جلد 9 صفحہ نمبر 24 پہ ایک اشعار لکھا گیا ہے کہ جراحات السنان لہل تمام طعام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا کہ دانتوں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں مگر زبان کے زخم کبھی نہیں مٹتے. دانتوں کے زخم بھی مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی نہیں مٹتے, کیونکہ کسی کے بارے میں جب یہ بے جا چلتی ہے, کسی کی پگڑی کو اچھالتی ہے, کسی کی عزت کو اچھالتی ہے, یہی زبان. کسی کا گھر برباد کرتی ہے, یہی زبان. کسی کا پورا خاندان تباہ کر دیتی ہے, یہی زبان. کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تباہی انتہا درجے کو پہنچتی ہے, بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. اس واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مرد و زن کو متوجہ فرما دیا, مرد اور عورتوں کو متوجہ کر دیا کہ میرے امتیوں اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو,
اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو. بولتے وقت یہ کیسے چلتی ہے, اس کے لفظوں کا تعلق کس ذات کے ساتھ ہے, انسانوں کے حقوق کا خیال رکھو, بالخصوص جس خالق کے کائنات نے تم کو پیدا فرمایا ہے, جس خالق کے کائنات نے تم کو رزق عطا فرمایا ہے, اولادیں دی ہیں, جائیدادیں دی ہیں, مال مویشی دیا ہے, اس کی شان میں جب بولو اس زبان کو سنبھال کر بولو. اور پھر اس کے بعد مدینے کے تاجدار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب اس زبان کو کھولو تو خیال کر کے کھولو. پھر اولیاء اللہ, اگر ان کے بارے میں اس زبان کو کھولو جن کو صراط مستقیم کا اجالا قرار دیا گیا ہے, اگر ان کے بارے میں اس زبان کو کھولو تو پھر سوچ سمجھ کے کھولو. کیوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ جو انسان سخت لہجے میں بے جا زبان کرتا ہے, ان کے ساتھ ٹکرتا ہے, مولا کریم ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ فرماتا ہے. یہ اولیاء اللہ کے بارے میں زبان کو کھولو تو خیال کر کے کھولو. اسی طرح صحابہ کرام, اہل بیت اجمعین, اگر ان کے بارے میں, ان کے مقدس ناموں کے بارے میں جب بھی زبان کو کھولو تو زبان کو خیال کر کے کھولو. یہ زبان ایک ایسی تلوار ہے, یہ ایک ایسی نوک ہے, یہ ایک ایسی مشین ہے, جب چل جاتی ہے اس کا چلا ہوا کارتوس واپس نہیں آتا. ہر چیز کا کارتوس مل سکتا ہے لیکن اس کا چلا ہوا واپس نہیں آ سکتا. یہ چلی ہوئی زبان, اس کے زخم دوبارہ اگرچہ لاکھوں معافیاں مانگتے رہے, وہ زخم اس کے مٹتے نہیں ہیں, کبھی بھی مٹتے نہیں ہیں. اس کا زخم اتنا سخت ہے. ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے زبان کی جو مختلف معاملات میں حیثیت تھی اس کو واضح کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے. حضور نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنت. فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے دو اعضاء کی ضمانت دیتا ہے, جو شخص بھی اپنے صرف دو اعضاء کی ضمانت دیتا ہے, حضور نے فرمایا کہ میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو اعضاء, اپنے پورے جسم میں سے دو اعضاء کی جو شخص ضمانت دیتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا ما بین لحیہ وما بین رجلیہ, فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان جو چھوٹا سا ٹکڑا زبان کا ہے, جو شخص اس کی مجھے ضمانت دیتا ہے کہ بے جا نہیں چلائے گا اس زبان کو, کہیں فالتو نہیں چلائے گا اس زبان کو, لغویات میں نہیں چلائے گا اس زبان کو, جھوٹوں میں نہیں چلائے گا اس زبان کو, غیبت میں نہیں چلائے گا اس زبان کو, چغلی میں نہیں چلائے گا اس زبان کو. فرمایا اس زبان یہ جو جبڑوں کے درمیان ٹکڑا ہے اس کی ضمانت مجھے دے دو. اور فرمایا کہ وما بین رجلیہ, اور جو دو پاؤں اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے, دو ٹانگوں کے درمیان ہے, قدموں کے درمیان عضو ہے, شرمگاہ کی طرف اشارہ فرمایا. فرمایا کہ جو بندہ اس کی بھی مجھے ضمانت دیتا ہے, یعنی زبان کی ضمانت دیتا ہے اور اپنے اس عضو کی ضمانت دیتا ہے, فرمایا کہ میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس کو. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے, حدیث نمبر 6109, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان, جو بھی مسلمان مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا, میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی یہ زبان ایک ایسی چیز ہے, اس کو جب کھولو تو سوچ سمجھ کے کہ تم جو الفاظ بولنے لگے ہو یہ تمہارے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آنے لگے. مت یہ سوچو کہ شاید یہ واپس آ جائیں گے, جو نکل گئے سو گئے. جب کھولو تو سوچ سمجھ کے کھولو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی زبان ہے
جو انسان کو جہنمی بھی بنا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے. یہی زبان. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 6113. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. حضور نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات. فرمایا کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایک لفظ بولتا ہے اور وہ لفظ اللہ رب العزت کی رضا والا لفظ ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی والا لفظ ہے. فرمایا کہ اسی انسان نے کس انداز میں وہ لفظ بولا، لا یلقی لہا بالن، بولتے وقت کوئی توجہ نہیں تھی، بولتے وقت کوئی پتہ نہیں تھا اس کو میں نے کیا بولا، نہ ہی کچھ دماغ میں تھا اس کے کہ کیا بولنے لگا ہوں. ویسے ہی فرمایا کہ اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا، دماغ میں نہیں تھا، متوجہ نہیں تھا، اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں اتنا معتبر ہوگا، اتنا معتبر ہوگا کہ خالق کائنات نے اس کے صدقے اس کے درجات کو بلند فرمایا ہے، اس کے درجات کو بلند فرمایا. اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لہا بالا. فرمایا یہی بندہ جب زبان چلاتے وقت کوئی ایسا لفظ بولتا ہے کہ جس میں رب کی رضا نہیں ہے، رب کی خوشنودی نہیں ہے، رب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، تو اس نے اس لفظ کی طرف خیال ہی نہیں کیا تھا کہ میں نے اپنی زبان سے کیا لفظ بولا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہوی بہا فی جہنم، یہ بندہ اس ایک لفظ کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا، ایک لفظ کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا. جہنم کا ایندھن تھا، رب تعالیٰ نے اس سے زندگی دی، یہ جہنم کا ایندھن تھا، خاک تھا، کچھ نہیں تھا. پھر جب اس نے یہ الفاظ بول دیے، اپنی اسی زبان سے یہ الفاظ بول دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، جب اس نے یہ الفاظ بول دیے، اس زبان پر یہ کلمات آ گئے، دل نے تصدیق بھی کر دی، زبان سے اقرار بھی کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی تھا پہلے پڑھنے سے، جب یہ الفاظ اس نے زبان پر لے دیے، مولا کریم اس کو ان الفاظوں کے صدقے ہی جنت عطا فرما دے گا، ان الفاظوں کے صدقے ہی جنت عطا فرما دیا. اب دیکھیے کہ ایک زبان ہے، کلمہ کفر بک دیا، اسی زبان سے جہنمی بن گیا، اسی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، دل سے تصدیق کر لی، زبان سے اقرار کر لیا، جنتی بن گیا. بات یہ ہے کہ ہے زبان، کہ اسی زبان کے نیچے پورے کا پورا انسان چھپا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ جہنم کو جھانک کر دیکھا. توجہ کیجئے گا، حضور فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ جہنم کو جھانک کر دیکھا ہے، جہنم کو. فرمایا کہ مجھے وہ لوگ نظر آئے جو زبان کے مارے ہوئے تھے، جہنم کے اندر جو زبان کے کٹے ہوئے تھے. جہنم کے اندر مجھے وہ لوگ نظر آئے جو زبان کے سبب سے ہی مجرم بنے ہوئے تھے، زبان کی وجہ سے ہی مجرم بنے ہوئے تھے. جہنم کے اندر مجھے وہ لوگ نظر آئے. اس واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی اپنی زبان کو کھولو، مت کسی کی غیبت کرو، مت کسی کی چغلی کرو، مت جھوٹ بولو، مت کسی کا مذاق اڑاؤ. فرمایا کہ جب بھی بولو تمہاری زبان کھلتے ہی ایسا کلمہ نکلے جس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو، ایسا کلمہ نکلے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر ایک حدیث پاک لکھتے ہیں جو المستدرک علی الصحیحین کی حدیث مبارکہ ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 278، حدیث نمبر 7637.
آپ لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا، خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے میدان محشر میں بھرے مجمع کے اندر ایک شخص کے لیے یہ پیغام آ جائے گا۔ پیغام کیا ہوگا؟ یا فلان ندخل الجنت، اے انسان چلو جنت میں تشریف لے چلو، جنت میں تشریف لے چلو، جنت میں داخل ہو جاؤ، بعمل کا، اپنے ایک عمل کی وجہ سے، اپنے ایک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادھر یہ بات، اور ادھر ایک شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ جس شخص نے 500 سال تک بندگی کی ہوگی، 500 سال تک، لیکن پھر بھی اس شخص کو اس کے عمل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حکم ہوگا کہ میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے، میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس شخص سے کہا جا رہا ہے تو اپنے ایک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا، ایک عمل کی وجہ سے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک خصوصی عمل تیری نجات کا سبب بن گیا ہے، ایک عمل تیری نجات کا سبب بن گیا، ایک عمل کی وجہ سے ہم نے تجھ پر رحمت کر دی ہے، تجھ کو جنتی قرار دے دیا ہے ایک عمل نے۔ تو وہ شخص عرض کرے گا الہی ماذا عملتو، اے اللہ کس عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں، مجھے جنت میں لے جا رہے ہیں، کس عمل کی بنیاد پر مجھے جنت میں لے جایا جا رہا ہے؟ مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا، کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا۔ خالق کائنات جواب ارشاد فرمائے گا، فرمایا الست لما کنت نائما، اے انسان تو سویا ہوا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا، نیند کی حالت میں تھا، پتہ نہیں تھا تجھے، نیند کے عالم میں تھا، بے ہوش تھا نیند میں ہی۔ فرمایا تقلبت من جنب الی جنب، تو نے کروٹ بدلی، نیند کے عالم میں ایک کروٹ بدلی، جب کروٹ بدلی ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر تو سویا، فرمایا قلت من خلال ذالک، تو نے جس وقت کروٹ بدلی اس کروٹ کے دوران نیند کے عالم میں تجھے بھی نہیں پتا، تیرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا تھا، وہ لفظ کیا تھا؟ یا اللہ، ایک ہی لفظ تھا نیند کے عالم میں، فرمایا ایک ہی لفظ اس کے منہ سے نکلا۔ حکم ہوگا ثم غلبک النوم، پھر تجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، ایک ہی لفظ منہ سے نکلا پھر نیند کا غلبہ ہو گیا، فنسیت ذالک، اور تو اس کو بھول گیا، تیری یاداشت میں وہ نہیں ہے، تو سو گیا۔ لیکن اے میرے بندے، میں وہ رب ہوں، میں تو نہیں سوتا، میں سونے سے پاک ہوں۔ تیرے منہ سے نکلا ہوا وہ لفظ رائے گاہ نہیں گیا، لکھ دیا گیا، نہ تیرے دماغ میں تھا، نہ تیرے خیال میں تھا، نہ تو نے جاگتے ہوئے بولا، نیند کے عالم میں کروٹ بدلتے ہوئے تیرے منہ سے لفظ اللہ نکلا۔ فرمایا اما انا فلا تاخذنی سنۃ ولا نوم فما نسیت ذالک، لیکن میں بھولتا نہیں، تو اس کو بھول گیا، تجھے جو یاد نہیں ہے، تو سو گیا، مجھے تو نیند آتی نہیں ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر لکھا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے انسان، تو صرف اس ایک لفظ کی وجہ سے ہم نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، ایک لفظ جو تیرے دل و دماغ میں نہیں تھا، صرف رات کو نیند کی کروٹ بدلتے ہوئے تیرے منہ سے لفظ اللہ نکلا ہے، تیرے منہ سے لفظ اللہ نکلا ہے۔ زبان چلتی ہے، بے جا بھی چلے، دل و دماغ میں نہ ہو، جو لفظ منہ سے نکلے، اچھا تھا یا برا، اگر اچھا تھا تو تیرے لیے جنت کا سبب بن گیا ہے، برا تھا تو جہنم کا سبب بن گیا ہے۔ جنت ایک ایسا بہت بڑا ایک راز ہے انسان کا، زبان ایک بہت بڑا راز ہے جس کے اندر پورے کا پورا انسان چھپا ہوا ہے کہ اے زبان، تیری وجہ سے جہنم کے اندر مجھ پر ڈنڈے برسیں گے،
ہاتھ کہتے ہیں اے زبان تیری وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی، پاؤں کہتے ہیں اے زبان تیری وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی، پیٹ کہتا ہے اے زبان تیری وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی، آنکھیں کہتی ہیں اے زبان تیری وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی، ناک کہتا ہے زبان تیری وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے انسان کے سارے اعضاء جناب علی زبان کے آگے فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان، اس زبان کے آگے عاجزی کے ساتھ بولتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، تیری وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں جہنم سے بچانا، اتق اللہ، ڈر ہم سے، ڈر اللہ سے ہمارے بارے میں، فینا فإنا نحن بکا، ہماری ساری لاج تیرے پاس ہے، اے زبان ہماری ساری لاج تیرے پاس ہے، ہماری عزت تیرے پاس ہے، ہماری عظمت تیرے پاس ہے، تیرے کنٹرول میں ہے سب کچھ، ہمارا وقار بھی تیرے پاس ہے، اگر تو بے جا چلے گی مار ہمیں پڑے گی، پیٹھ کہتی ہے اگر تو بے جا چلے گی ڈنڈے ہم پہ برسیں گے، تجھے نہیں مکے ہمیں پڑیں گے، ڈنڈے ہم پر برسیں گے، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی، ہوش سے بول، بار 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 صبح کے وقت تمام اعضاء ایک زبان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنا پہ، ایک دن نہیں روزانہ کی بنا پہ زبان کو سارے جسم کے اعضاء سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 6137، حضور نے فرمایا کہ من عاد لی ولیجن فقد آذنت بالحرب، تمام اعضاء کہتے ہیں صبح سے شام تک اے زبان بچ جا رب کے ولیوں کے بارے میں غلط نہ بولنا، اے زبان بچ جا رب کے پیاروں کے بارے میں غلط نہ بولنا، اے زبان بچ جا اسلام کے بارے میں غلط نہ بولنا، اے زبان بچ جا دین کے بارے میں غلط نہ بولنا، اے زبان بچ جا قرآن کے بارے میں غلط نہ بولنا، اے زبان بچ جا کسی ایسی چیز کے بارے میں مت بولنا جو جہنم میں لے جانے والی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیجن فقد آذنت بالحرب، جو میرے اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے میں اللہ اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ اے زبان ہوش سے چل، مت کسی کی غیبت کرنا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، تجھ میں استقامت ہوگی تو ہم میں بھی استقامت ہوگی، اگر تو ثابت رہے گی تو ہم بھی ثابت رہیں گے۔ فرمایا کہ وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سارے اعضاء کہتے ہیں اے زبان ذرا ہوش سے بول، ذرا ہوش سے بولنا کہ تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 2407۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اعضاء کہہ رہے ہوتے ہیں زبان کو ہاتھ جوڑ کر صبح کے ٹائم، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اے زبان اگر تو ثابت رہے گی، تو استقامت رہے گی، تو مستقیم رہے گی تو ہم بھی جناب علی ہمارے اندر بھی ثابت جناب علی استقامت ہوگی، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ سارے اعضاء یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں زبان کو اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری چمک ہے تیری وجہ سے، ہماری دمک ہے تیری وجہ سے، ہمارے اندر روشنی ہے تیری وجہ سے، ہم جنت میں جائیں گے تیری وجہ سے، ہم جہنم بھی جائیں گے تیری وجہ سے۔ حضور نے فرمایا بار بار سمجھا رہے ہوتے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہوتے ہیں اس زبان کو، اور زبان ذرا ہوش سے کام کر۔ کیوں؟ زبان ایک چیز ہی ایسی ہے کہ پورے کا پورا انسان اس زبان کے تابع ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ایک راز ہے، پورا انسان ہی اسی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زبان کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے، پہلا ادب فرمایا کہ تم اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، یہ پہلا ادب ہے زبان کے آداب میں سے۔ پہلا ادب فرمایا کہ عقیدے کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کو حق پہچاننا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے ادب سے بولنا، اس کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے ادب سے بولنا۔ فرمایا اس کا حکم ہو
اور ہم کہیں کہ یہ بڑا سخت ہے، جس طرح کہ آج کل کے دور میں اللہ فرماتا ہے دین اسلام ہی حفاظت میں ہے مسلمانوں کی حفاظت ہی دین اسلام کے ساتھ ہے، اور اسلام کے قانون کے اندر ہی مسلمانوں کی حفاظت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا قانون ملکوں میں نافذ کرو، لیکن انسان کہتا ہے یہ تو ہے ہی بڑا سخت، اس کی تو سزائیں سخت ہیں، یہ تو ہے ہی بڑا سخت، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، سخت ہی بہت بڑا ہے۔ اور اس نظام کے بارے میں، نظام مصطفیٰ کے بارے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں چلو یار یہ تو بہت پرانا نظام ہے، یہ تو 1400 سال پہلے چلتا تھا، اب نیا دور ہے، ماڈرن دور ہے، نیا قانون ہونا چاہیے، جس طرح کہ آج کل کے دور میں روزانہ کی بنا پہ نیا قانون بن رہا ہوتا ہے، اور وہی جناب علی نیا قانون بن کر اسمبلی میں اور آگے نافذ ہوتا ہے، رائج ہوتا ہے۔ ہم یہی کہہ دیتے ہیں چھڈو یار اسلام تو بہت پرانا ہے، یہ نظام مصطفیٰ تو بہت پرانا ہے، چلو ایک ماڈرن دور ہے، نیا قانون ہی ہونا چاہیے، زبان سے بول رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ الفاظ ہی انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں، قرآن حدیث کے بارے میں اپنی زبان کو ادب میں رکھو۔ قرآن کریم میں آتا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، بولنے کو تو رائنا بھی ایک لفظ تھا، رائنا بھی لفظ تھا، ایک انظر بھی ایک لفظ تھا، دونوں تھے لفظ، لیکن رائنا میں ادب نہیں تھا، جس کا یہودیوں کی زبان میں لفظ غلط، معنی غلط لیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، میرے محبوب کے متعلق اگر لفظ بولنا ہے تو تم یہ بولو انظرنا، اے نبی محترم ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو ادب کے ساتھ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھی بولو، تو ادب کے ساتھ، یہ پہلا ادب زبان کو سکھایا گیا۔ اور دوسرا زبان کا ادب، فرمایا زبان کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، زبان کے آداب میں سے دوسرا ادب، فرمایا کہ زبان کو جھوٹ سے بچاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک، فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی بندہ جس وقت بھی جھوٹ بولتا ہے، فرمایا کہ فرشتہ دور ہو جاتا ہے، رحمت کا فرشتہ جو اس کے قریب نہیں آتا، پہلے قریب ہوتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرمایا کہ عنہ الملک میلن، ایک میل دور ہو جاتا ہے انسان سے، ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ جھوٹ کی بدبو اتنی ہوتی ہے، فرشتہ قریب ٹھہر تک نہیں سکتا، جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بندہ خسارے میں آ جاتا ہے، نقصان میں آ جاتا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا، فرمایا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے رحمت کے دور دور ہو جاتے ہیں، انسان اکیلا ہو جاتا ہے۔ پھر جب اکیلا ہوتا ہے تو ہر نحوست اس کے قریب آ جاتی ہے، ہر شیطان کے جناب علی جو بھی چیلا ہوتا ہے اس کے قریب آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے تو میل دور ہو گئے ہیں، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے میلوں میل دور ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہ اکیلا ہو جاتا ہے، تو فرمایا بچو اس جھوٹ سے، تم اکیلے نہ رہو، جب تم جھوٹ سے بچو گے، سچ بولو گے، یہی سچ بھی تمہارا جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، یہی سچ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، اور زبان کے آداب میں سے تیسرا ادب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی بتایا، اور رب کا قرآن بھی فرماتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ بھائی کا گوشت کھائے، کیوں؟ جب تم غیبت کرتے ہو، فرمایا یہ غیبت بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانے پہ سے بھی زیادہ بری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد لگائیے، میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد لگائیے۔ 3 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھ پر حد جاری فرمائیے اسلام کی۔ جب 3 مرتبہ کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو جاؤ اس میدان میں حضرت ماعز اسلمی کو رجم کر دو۔ وہاں لے گئے، کیونکہ شادی شدہ تھے تو شادی شدہ شخص کو اسلام کے اندر رائج جناب علی رجم کیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے۔ اسلام کے قانون میں، انگریز کے قانون میں نا، انگریز کے قانون میں تو پرچہ ہوتا ہے، تیسرے دن جناب علی بندہ باہر آ جاتا ہے۔ اسلام کے قانون میں سنسار اور رجم کر دیا جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آیا حضرت ماعز اسلمی، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں شادی شدہ بھی ہوں، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ حضور نے فرمایا میدان میں لے چلو۔ میدان میں لے گئے، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان وہاں پہنچے، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں رجم کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا، پتھر مارے گئے، خون بہتا رہا، بدن کے چیتھڑے اڑ گئے، پتھر مارنے کی وجہ سے بدن کے چیتھڑے اڑ گئے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پہ ہی وفات پا گئے سنسار ہونے کی وجہ سے۔ جب واپس آ رہے تھے ان کو سنسار کر کے 2 صحابی ایسے تھے جو انصاری صحابی تھے، راستے میں آتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یار کمال نہیں ہو گئی، چہم ہو گئی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ لم تدعہ نفسہ، یار ماعز کتنا بھولا بھالا ہے، یہ اپنی شکایت خود لگا گیا اور اپنی شکایت خود لگئی ہے تو اس کے ساتھ یہ حال ہوا ہے۔ فرمایا کہ رجم رجم القلب، اس کو یوں مارا گیا رجم القلب، جیسے کتوں کو مارا جاتا ہے وٹوں سے، پتھروں سے، ایسے مارا گیا اس کو۔ 2 صحابی ایسے باتیں کر رہے تھے، رجم رجم القلب، اس کو ایسے مارا گیا، ایسے رجم کر دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی باتیں سن رہے ہیں راستے میں، حضور چلتے ہوئے انہیں کچھ نہ کہا، وہ باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں پر گدھا مرا ہوا تھا اور سوجا ہوا تھا بھی اور آکڑا بھی پڑا تھا، گدھا تھا اور بدبو انتہا درجے کی تھی۔ جیسے ہی وہاں قریب گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا فلان و فلان، کہاں ہے وہ صحابی انصاری؟ تو عرض کرنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جی حکم فرمائیے۔ حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا کلا من جیفت ھذا الحمار، چلو دونوں یہ گدھا کھاؤ۔ بڑے حیران رہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نے یہ حکم دیا کہ یہ گدھا کھاؤ، یہ تو بڑا عجیب حکم ہے، آپ خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ حرام سے دور رہو، اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ گدھا کھاؤ۔ اس گدھے کا یہ تو سوجا پڑا ہے، آکڑا پڑا ہے، بدبو اتنی آ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی، یہ حرام ہے، اس کا ہم گوشت کیسے کھائیں؟ ہم تو اس حکم سے متعجب ہو گئے، حضور حیران ہو گئے، ہم کیسے کھائیں اس گدھا کو؟ من یاکل من ھذا، حضور اس کو کون کھائے گا؟ کون کھائے گا اس گدھے کو؟ بار بار عرض کرنے لگے ما نلتما من عرض اخیکما آنفا اشد من اکل منہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس گدھے کو نہیں کھا رہے، تعجب ہو گیا تمہیں کہ ہم کیسے کھائیں گے اس گدھے کو؟ فرمایا جو تم راستے میں کھا رہے تھے وہ اس گدھے سے بھی بدتر تھی، جو غیبت تم کر رہے تھے وہ اس گدھے سے بھی بدتر تھی جو راستے میں کھا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک
جب انہوں نے سنا تو حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی، فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ میرے مائز کو برا نہ کہو، میرے مائز کو بد برا کہو، فرمایا میرے مائز کے خلاف مت کھولو زبانوں کو، مت خلاف بولو، فرمایا کہ میں اپنے مائز کو جنت کے محلات میں ٹہلتا دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک الفاظ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے، فرمایا انہو الان لفی انہار الجنت ینکمس فیہا، فرمایا میرے صحابہ میں اس کو جنت کی نہروں میں غوطہ لگاتے دیکھ رہا ہوں، میں اپنے مائز کو جنت کی نہروں میں غوطہ لگاتے دیکھ رہا ہوں۔ اتنی حد کی وجہ سے وہ پاک ہو گئے، اپنے گناہ سے پاک ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ان حضور کے ان الفاظوں سے یہ بھی پتہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چل رہے ہیں اور حضرت مائز کو جنت کی نہروں میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نظر مصطفیٰ کا فیض ہے، یہ نظر مصطفیٰ کا فیض ہے۔ چل دنیا میں رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میرے صحابہ مت خلاف بولو، میں اپنے مائز کو جنت کی نہروں میں غوطہ لگاتے دیکھ رہا ہوں، جنت کی نہر میں۔ اب یاد رکھیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات حضور نے یہاں یہ بھی سمجھائی کہ موقع کی نسبت سے تبلیغ کرنا، موقع محل دیکھ کر، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب روکنا چاہتے تو ان کو راستے میں بھی روک سکتے تھے، مت بولو، لیکن نہ، خاموش رہے، آگے چلتے رہے۔ جب موقع آیا نا کہ مرا ہوا گدھا دیکھا، عین وقت پر حکمت سمجھا دی ہے، فرمایا کہ تم میں سے کھائے گا کوئی اس گدھے کو؟ جو تم غیبت کر رہے تھے اس کا کھانا اس حرام گدھے سے بھی بدتر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات سمجھائی کہ موقع دیکھتے ہوئے حکمت سے کام لینا یہ بھی بڑی دانائی ہے۔ تو دوستو، زبان ایک ایسا راز ہے کہ جس کے اندر انسان پورے کا پورا چھپا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے آداب بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ غیبت سے بھی بچا کرو۔ بالخصوص ان دو عورتوں کا حضور نے ذکر فرمایا کہ جنہوں نے مل کر غیبت کی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ تم سارے روزہ رکھو اور پھر روزہ افطار بھی میرے ساتھ کرنا، حضور نے فرمایا کہ روزہ بھی رکھو اور روزہ افطار بھی میرے ساتھ کرنا۔ سبھی نے روزہ رکھ لیا۔ شام کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے آئے، لیکن ان میں سے دو عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے روزہ بھی رکھا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لے آئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے روزہ افطار کرنا نہیں چاہتی ہیں، شرم محسوس کرتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو عورتوں کو میرے سامنے بلاؤ۔ جب سامنے آئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ اس کے سامنے ایک پیالہ رکھو۔ وہ پیالہ رکھا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس پیالے کے اندر قے کرو، الٹی کرو۔ جب ان دونوں نے الٹی کی، سامت اما احل اللہ لہما، ان دونوں نے حلال چیز سے تو روزہ رکھ لیا تھا، کھانا پینا ویسے تو حلال تھا ان کا، روزہ رکھ کے کھانے پینے سے اجتناب کیا، پرہیز کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطرتا علی ما حرم اللہ علیہما، جو اللہ نے حرام کیا ہوا تھا اس پر روزہ کھولتی رہی، جو اللہ نے حرام کیا ہوا تھا اس پر روزہ کھولتی رہی۔ جب انہوں نے قے کی، پیالے کے اندر کالے گوشت کے چیتھڑے نکلے اور کالا گوشت نکلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے کے عالم میں غیبت تو کرنا ویسے بھی گناہ ہے، فرمایا کہ یہ روزے کے عالم میں روزہ رکھ کر یہ حرام گوشت کھاتی رہی، حرام خون پیتی رہی، غیبت کرتی رہی۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے بٹھا کر اور تمام صحابہ کے سامنے اس پیالے کے اندر قے کرائی اور سمجھا دیا کہ میرے پیارے صحابہ، غیبت ایک ایسی چیز ہے، تم اور کچھ نہیں کرتے، صرف اس زبان کو ہلاتے ہو، زبان کو ہلاتے ہو، ہلتی زبان ہے لیکن تمہارے روزے بھی برباد کر دیتی ہے، تمہاری نمازیں بھی برباد کر دیتی ہے، تمہاری زندگی کا سکون بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ فرمایا زبان ایک ایسا راز ہے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ اور چوتھا ادب زبان میں سے، آداب زبان میں سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان سے کسی مسلمان کو گالی نہ دو، کسی مسلمان کو گالی نہ دو۔ مسلمان کی عزت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی عزت کے ہم پلہ قرار دیا، مکہ شریف کی عزت سے حضور نے ہم پلہ قرار دیا، اور اس کی مسلمان کی عزت کو کعبہ شریف کی عزت کے برابر قرار دیا۔ مسلمان کی عزت کو فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی نہ دو، کسی مسلمان کو گالی نہ دو۔ اب تو کہا جاتا ہے نا کہ جناب نہیں، کسی کو مطلق لفظ بول جاتے، کسی کو برا نہ کہو جی، کافر کو بھی برا نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کلمہ پڑھ لے۔ یہ ایسے مثال ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار کتے کو حرام نہ کہو، ہو سکتا ہے یہ بعد میں بکری بن جائے۔ سور کو حرام نہ کہو، ہو سکتا ہے یہ بعد میں ہرن بن جائے۔ نہ، جو حرام اس کو حرام کہو، جو منافق وہ منافق، جو کافر وہ کافر، ہر کسی کو اپنے مرتبے پہ رکھو۔ لیکن مسلمان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی نہ دو، مسلمان کی عزت کو مکہ شریف کی عزت کے برابر قرار دیا، مسلمان کی عزت کو کعبہ شریف کی عزت کے برابر قرار دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ حضور نے یہ ارشاد مبارک، رب تعالیٰ کے ارشاد مبارک اپنی زبان سے پڑھا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی پر ہنسے نہیں، کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا نساء من نساء، فرمایا نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کوئی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور بالخصوص آج تو اس جملے میں بولا جاتا ہے، کوئی پردہ کرتی ہے شرعی طور پہ تو کہا جاتا ہے بڑے تم حاجی بن گئے ہو، بڑے تم جناب علی شرعی پردہ کرنے لگ گئی ہو، تم تو جناب علی بڑے حجانیہ بن گئی ہو۔ کوئی عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں تو الٹ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، شریعت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی داڑھی رکھ لے تو آج کے دور میں کہا تو بڑا حاجی بن گیا، یار آج کل داڑھی رکھا لئیے، بڑا حاجی بن گیا جی۔ کوئی نماز پڑھنے لگ جائے تو کہا جائے تو بڑا یار نمازیں تو لگ گئی، بڑا حاجی بن گیا۔ کوئی کہہ دے نہیں یار میں جھوٹ سے توبہ کرنا، بس میں نہیں جھوٹ بولنا تیرے پیچھے، کہنا یار تو بڑا حاجی بن گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، مت کسی کا مذاق اڑاؤ۔ فرمایا کہ جو مسلمان ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو تانا نہ دو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی اسی کے بارے میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت، اللہ رب العزت نے مسلمان کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ مسلمان کی عزت اور مکہ کی عزت کو، مسلمان کی عزت کو اور کعبہ شریف کی عزت کو برابر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ نہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اور ایک حکماء کا قول بھی ہے اس کے بارے میں، فرمایا کہ ان کان الکلام فضۃ فارس قوت ذهب۔ حکماء لوگ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر کسی کا کلام چاندی بھی ہو، اگر کسی کا کلام چاندی بھی ہو تو فرمایا خاموشی پھر بھی سونا ہے، خاموشی پھر بھی سونا ہے۔ اگر کسی کا کلام چاندی بھی ہو، خاموشی پھر بھی سونا ہے۔ حتی الامکان کوشش کرو کہ اپنی زبان کو خاموش رکھو،
کیونکہ تمہاری جو خاموشی ہے، خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تمہارے خلاف بولنے والے بول جائیں گے، تم خاموشی اختیار کرو، وہ اپنی زبان بولنے سے ہی جناب علی نیست و نابود ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا تمہاری خاموشی جو ہے نا، خاموشی یہ بہت بڑا ایک ہتھیار ہے تمہارے لیے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند عبداللہ بن مبارک جلد پہلی صفحہ 19 اور حدیث نمبر 17 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ایک جگہ پہ لکھا۔ حضور نے فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ يُحَدِّثُ فَيُكْذِبُ، فرمایا کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل کے جناب علی تھیٹر پہ یا فلموں میں یا کسی کو ہنسانے کے لیے جوت مارنا، جوت شو میں، ان میں جناب علی کسی کو خوش کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے جناب علی جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ وَيْلٌ لِّمَنْ يُحَدِّثُ فَيُكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے۔ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، حضور نے اللہ رب العزت کے ارشاد مبارک پڑھا، فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، لغو باتیں بولتے نہیں ہیں، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک، زیادہ کھلانے ہنسنے سے بچو۔ فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، کیوں؟ انہ یمیت القلب، فرمایا جو بندہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو بندہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ صحیح ابن حبان شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد دوسری صفحہ نمبر 76 پہ حدیث نمبر 361 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسو نہیں، کیونکہ تم جتنا زیادہ ہنسو گے دل اتنا مردہ بنتا جائے گا۔ اور ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک یہ بھی ہے خاموشی کے فائدے بتاتے ہوئے، حضور نے فرمایا مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنۃ، فرمایا کہ ایک شخص 60 سال بندگی کرے، 60 سال بندگی کرے ایک شخص، لیکن وہ زبان پر کنٹرول نہ کر سکے، اور ایک شخص ہے کہ صرف اور صرف زبان کو خاموش رکھتا ہے، اگرچہ وہ نوافل نہیں پڑھتا، اگرچہ وہ تہجد نہیں پڑھتا، اگرچہ وہ جناب علی کوئی اور نیکی کا کام نہیں کرتا، صرف اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی 60 سالہ زندگی سے اس کی خاموشی زیادہ بہتر ہے، اس کی 60 سالہ زندگی کی عبادت سے اس کی خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ تو دوستو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان سے نیکی کے الفاظ بول سکو وہی بولو، لغویات سے بچو۔ اس لیے دوستو اپنی زبان کو ہمیشہ کوشش کرو کہ خاموشی پر زیادہ رکھنے کی ایک عادت بنائیں، خاموشی پر زیادہ رکھنے کی عادت بنائیں۔ کوشش کریں کہ کم از کم دن میں کوئی ایسا وقت ہو کہ جہاں بالکل خاموش رہیں، اور جناب علی صرف اور گناہوں کے بارے میں اپنے سوچیں، صرف اور صرف، انشاءاللہ العزیز زندگی سنور جائے گی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب صفحے سیدھی کر لیں، اذان ہوتی ہے اور اذان کے فوراً بعد ذکر شروع ہو جائے گا، پھر اس ذکر کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی۔